از تو روان ما، اے خالق جہاں از تو نشان ما، یا اللہ یا اللہ بردر سجود ما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو بادشاہ عالم سلطان کائناتی، دنیا از جملہ فانی تنہا تو در ثباتی، دریاب باز مورا تو مالک حیاتی، ماغر کے بحر ہستی تو مصدر نجاتی، از تو وجود ما از تو روان ما، اے خالق جہاں از تو نشان ما، یا اللہ بردر سجود ما، یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج اگرچہ ہمارا موضوع جو ہے وہ جادو، جنات اور نظر بد ہے، لیکن ایک جادو وہ ہے جو اس وقت اقوام عالم کے سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور وہ ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا انتہائی وقیح اور شاندار خطاب، جس میں انہوں نے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایک مسلمان کی جو وابستگی ہے، جو کمٹمنٹ ہے، وہ اس پر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ انہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ از رسالت در جہاں تکوین ما، از رسالت دین ما آئین ما، کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کا عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی صرف اور صرف تاجدار ختمی مرتبت نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط اور لازوال وابستگی کے سبب ہے۔ اور اسی کو حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد ہے ہمیں سب عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ ناظرین، اس اجلاس اور اس میں خطاب کا عمود اور مرکزی نقطہ یقیناً دنیا پر کشمیری مسلمانوں کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کو آشکارا کرنا تھا، اور انہوں نے جس جرأت، غیرت اور حمیت کے ساتھ اپنا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس پر پاکستان، اقوام عالم، عرب میڈیا، جنوب ایشیا کے مفکرین اور یورپین اسکالر ورطۂ حیرت میں ہیں۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے علامہ اقبال کی اس بات کو اور اس فکر کو اور ان اشعار کو بڑھاوا دیا ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کو خسارہ، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اور اقوام کے ہاتھوں میں ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس لیڈر کی حفاظت کرے اور اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف آنے سے قبل میں آج کا جو اسم گرامی ہے اس کو پیش کرتا ہوں۔ القیوم، کارخانہ عالم کو سنبھالنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ نظر بد کا لگ جانا یہ اپنی جگہ معتبر اور مسلمہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ یہ نظر بد کیا ہے؟
اس کے اثرات انسانی وجود پر کس طرح مرتب ہوتے ہیں اور پھر اس کے بد اثرات سے انسان اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے. ایک تو آج ہم اس پر بات کریں گے اور پھر اس کے ساتھ جادو. آج ہماری سوسائٹی میں، صرف ہماری سوسائٹی میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں حسد، کینہ، بغض، لالچ اور ایک دوسرے کے خلاف سازش اور اس نوعیت کے جذبات کے سبب ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے جن سفلی عملیات کا سہارا لیتے ہیں، ان میں جادو سر فہرست ہے. یہ جادو کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی حقانیت بھی ہے یا نہیں؟ اور کون کس پر کس طرح جادو کرتا ہے اور اپنے آپ کو جادو کے اثرات سے کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ اور جنات کیا ہیں؟ کیا یہ ایک وہمہ ہے یا عملی طور پر ان کا کوئی وجود ہے؟ دنیا کے اندر بہت سے طبقات ایسے ہیں جنہوں نے اس مخلوق کا سرے سے انکار کیا. آج ان نہایت اہم موضوعات پر ہم بات کریں گے. یہ موضوعات علمی اور فکری سطح پر بھی اہم ہیں اور عملی سطح پر ہماری زندگی میں بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ آج ہر دوسرا اور تیسرا آدمی جو کہیں کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ جی شاید مجھ پر میرے فلاں عزیز نے یا فلاں دوست نے جادو کر دیا ہے. اور پھر اس تناظر اور اس تسلسل میں بہت دکانداریاں بھی چلتی ہیں. بعض لوگ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں اس کی کاٹ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی حفاظت اور حصار میں رہنے کی تلقین بھی کرتے ہیں. اس کے لیے وہ باوضو رہنا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے، آیت الکرسی کی تلاوت ہے. یہ ساری چیزیں ہم آج جانیں گے اپنے معتبر اور مقتدر علماء سے. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے دوسرے مہمان مفتی ضمیر احمد ساجد اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو خوش آمدید. اور آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے پاکستان کے بہت معروف اور سینئر ثنا خوان الحاج اختر حسین قریشی. السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید. مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اجمالی طور پر آج کے موضوعات پر ایک تبصرہ فرما دیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ چونکہ آج لائیو کالر بھی موجود ہوں گے، ان کے سوالات کے ہم جواب بھی دیں گے اور عملی زندگی میں ہم ان مصائب اور مسائل سے کس طرح ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، عہدہ برا ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ علماء اس پر ہمیں رہنمائی بھی عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں جادو کی طرف آنا چاہوں گا. جادو ایک حقیقت ہے، اس میں شیاطین کی مدد سے کسی دوسرے شخص کو متاثر کیا جاتا ہے. اس کے نقصانات میں یہ ہے کہ جادو کے ذریعے سے کسی کو خوف زدہ بھی کیا جاتا ہے، کسی کو مرض میں بھی مبتلا کیا جا سکتا ہے. ایون کہ بعض جادو ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے کسی شخص کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے. جادو جسمانی اثرات بھی مرتب کرتا ہے، دماغی اثرات بھی مرتب کرتا ہے، نفسیاتی اثرات بھی مرتب کرتا ہے. جادو کا انکار کر دینا یہ قرآن و سنت کے علوم سے جہالت کی علامت ہے. قرآن مجید میں تقریباً 60 مرتبہ لفظ سحر آیا ہے جس کا معنی ہے جادو، اور 3 مقامات پر تو بڑے واضح انداز سے جادو کا تذکرہ ہے. مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 اور 102 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عالی شان اور عظیم سلطنت اور آپ کی حکومت کا تذکرہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت کا دبدبہ تھا کہ آپ کے ماتحت نہ صرف انسان تھے بلکہ جانور بھی تھے، پرندے بھی تھے، ہوائیں بھی تھیں اور جنات بھی تھے. تو آپ کے وصال کے بعد یہ مشہور کر دیا گیا جنات کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے، کہ سلیمان علیہ السلام یہ سب جادو کے زور پر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نفی کی اس آیت میں فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. حضرت سلیمان نے ایسا کفر نہیں کیا، کیونکہ جادو ہوتا ہے، بہت سارے جادوؤں میں کفر ہوتا ہے. تو اللہ بہت سارے جادوؤں میں کفر ہوتا ہے. وہ اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے کہ جادو در اصل
خبیث نفس کے ذریعے سے ہوتا ہے، شیطان کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور شیاطین پھر جادوگر کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایسے الفاظ ادا کرے جو کفریہ ہیں، یا ایسے اعمال کرے جو بہت زیادہ ناپاکی پر مشتمل ہیں اور کفر کے قریب ہیں۔ تو اس وجہ سے بندہ اکثر جادو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کی روح سے مختلف اس کی تفصیلات ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی انہوں نے جادو نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، فرمایا شیاطین نے کفر کیا بہین طور کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہ ایک مقام ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ شہرۂ آفاق واقعہ کہ جب فرعون نے جادوگر جمع کیے اور انہوں نے رسیاں پھینکیں اور پھر لوگوں کی آنکھوں میں وہ چلتے پھرتے سانپ نظر آنا شروع ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جو ان سارے سانپوں کو کھا گیا۔ یہ اس میں جادو کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 سے 15 تک میں فرمایا۔ اسی طرح قرآن مجید میں تیسرا مقام ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول۔ یہ دونوں صورتیں بھی اس وجہ سے نازل ہوئیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی ناپاک جسارت لبید بن عاصم کی جانب سے کی گئی۔ تو اس جادو کا اثر ہوا یا نہیں ہوا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس کا عملی وجود اس دور میں بھی تھا، عملی وجود تھا۔ اور پھر اس تناظر میں یہ قرآن دونوں پاک کی صورتیں نازل ہوئیں، 11 آیات تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لے کر انہوں نے اس پر 11 گانٹھے لگا کر اپنے منتر پڑھے اور جادو کیا تھا۔ تو یہ آیات اتری، یہ فرشتے مدینہ آئے۔ منورہ میں ہوا؟ جی مدینہ منورہ میں۔ تو یہ دونوں آیات، یہ دونوں صورتیں آئیں اور ایک آیت پڑھی جاتی ہے، گرہ کھولی جاتی، جب یہ 11 گرہیں کھلی اور ان آیات کی برکت سے وہ جادو ختم ہو گیا۔ اس ساری گفتگو کے تناظر میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جادو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے جیسے کہ ہماری پبلک میں یہ وہم ہے، کوئی ادنا سا ذرا سا مسئلہ پیش آ جائے تو سمجھتے ہیں جادو ہو گیا۔ کوئی گاڑی رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، جادو ہو گیا ہے۔ گھر سے نکلے کوئی نقصان ہو گیا، مفتی صاحب جادو ہو اگر گیا ہے۔ کوئی آدمی اس طرح کا کوئی مسئلہ لے کے آپ جیسی کسی ہستی کی شخصیت کے پاس جائے اور وہ اس کی تسلی تشفی کرے کہ نہیں آپ کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو لوگ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ مجھ پر جادو ہوا ہے اور میرے فلاں عزیز نے کیا ہے، کیونکہ وہ ذہن میں یہ بٹھا چکے ہیں کہ مجھ پر جادو ہے۔ جب تک ان کو ان کے ذہن کے مطابق عاملین جواب نہیں دیتے، وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن، املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن۔ میں اپنے دوسرے مہمان ان کو بھی گفتگو میں شریک کروں۔ جی مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، آپ کو دوبارہ خوش آمدید، اور آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے 92 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے مجھے ان اہم موضوعات پر بات کرنے کے لیے یہاں پر بلایا ہے، اور جہاں تک موضوعات ہیں بلا شبہ یہ بہت اہم موضوعات ہیں، اور علامہ صاحب ایک موضوع پہ بات کر رہے تھے جادو اور اس کے اثرات کے حوالے سے اور اس کی حقیقت پر جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اس سے میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو موضوعات ہیں ان میں سے ایک نظر بد بھی ہے، میں اس پر بھی تھوڑی سی روشن ڈالنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور جناب۔ ہاں، یہ یاد رکھیے کہ نظر بد بھی ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک ایسا عمل تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت نظر بد کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو نقصان بھی پہنچایا جاتا تھا، بلکہ عرب میں کچھ نظر باز لوگ ایسے بھی تھے کہ جو نظر لگانے کی تیاری کیا کرتے تھے، اور وہ کچھ قبائل ایسے تھے، بنو اسد بھی تھا اور دیگر قبائل ایسے تھے کہ ان میں ایسے لوگ مشہور تھے کہ جو نظر لگاتے ہیں، اور کسی کو نقصان پہنچانا ہو، کسی کو ہلاک کرنا ہو تو ان کو بلایا جاتا تھا کہ آپ نظر لگائیں، اور پھر وہ 3 دن تک روزہ رکھتے تھے، یعنی وہ بھوکے رہتے تھے، اور اس کے بعد کسی کی تعریف کرتے تھے کہ بڑے کمالات والا ہے، بڑا خوبصورت ہے،
تو وہ ہلاک ہو جاتا تھا اور اسے نقصان پہنچتا تھا۔ اسی طرح سے اگر ان کے سامنے سے کوئی جانور گزرتا، اونٹنی گزرتی، تو وہ اپنے کسی خادم کو بھیجتے تھے کہ برتن لے کر جاؤ اور یہ اس کا گوشت لے کر آؤ، کیونکہ وہ اس کو بھی نظر لگاتے تھے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر وہ دن کو وہ ذبح کر دیا جاتا تھا اور پھر اس کا گوشت لے کر وہ لوگ آتے تھے۔ تو یہی وہ ایک نظر تھی۔ ایک تو یہ نظر بد ہے کہ جو باقاعدہ تیاری کر کے لگائی جاتی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام پر انہوں نے اپنی نظریں ماری ہیں اور نظر لگانے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ آپ کو اس منصب سے ہٹایا جائے، یعنی آپ کو جانی نقصان پہنچایا جائے یا آپ کو۔ مفتی صاحب، دور جاہلیت میں یہ پورے انسٹیٹیوشن تھے، ادارے تھے، فیملیز تھیں جو یہ کام کرتی تھیں۔ اب میں چاہوں گا کہ چونکہ ہمارے پاس اسکالر بھی آ رہے ہیں، تو اس عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تدارک ہمیں کس طرح تعلیم فرمایا؟ جیسا کہ ہم نے احادیث میں پڑھا یا سیرت طیبہ میں پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو نظر بد اور دیگر جو موذی چیزیں ہیں ان سے محفوظ رکھنے کے لیے دم فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ میں اسی طرح تمہیں دم کر رہا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو کیا کرتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ذرا تعلیم فرما دیں آپ، تاکہ اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں وہ بھی آپ سے بات کر سکیں۔ جی میں اس کی بات کرتا ہوں، وہ اس کا علاج بھی بتاتا ہوں، اور ساتھ تھوڑا سا اس کا ایک پہلو رہ گیا تھا کہ یہ تو جو وہ لوگ تھے کہ جو جان بوجھ کر تیاری کر کے نظر لگاتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ پیار سے اور محبت سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی بچے کو دیکھتے ہیں اور اس پر ماشاءاللہ یا بارک اللہ نہیں کہتے ہیں، تو پھر بھی نظر ہو جاتی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کسی بھی چیز کو، بچے کو یا کسی بھی اور چیز کو دیکھتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کی تعریف کرتے ہیں تو ماشاءاللہ اور بارک اللہ کہہ دیا کریں۔ یہ بڑی اہم بات ہے مفتی صاحب جو آپ نے فرمائی ہے کہ آپ اگر اپنے پیارے بچوں کو، اولاد کو، عزیزوں کو دیکھیں تو انہیں بھی بارک اللہ ماشاءاللہ کے الفاظ جو ہیں ان سے نوازیں، سرفراز کریں۔ ہمارے ساتھ پنڈی سے کالر ہیں نصر ایاد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ جی سر، میں صبح نور پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ جی آپ کو خوش آمدید۔ جی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے ہمارے اسکالر سے؟ اور اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب ہیں، لاہور میں مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہیں، فرمائیے گا۔ جی میں فاروق القادری صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بندے کے اوپر خدا نہ خواستہ جادو ہو جاتا تو اس کا روحانی کیا علاج ہے؟ جی اس کا روحانی علاج یہ ہم پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں لاہور سے، مسز ملک جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بہن آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ کسی قسم کا جادو، نظر بد کچھ بھی ہو، اس کے لیے کوئی آسان ترین ریمیڈی جس کو ہم ڈیلی کر سکیں، آسان علاج جس کو ہم ڈیلی کر سکیں۔ اور یقیناً آج ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ آپ کو اتنے آسان اور زود اثر علاج بتائیں گے جو اپنی جگہ عبادت کا درجہ بھی رکھتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اظہار بھی لے جائیں گے۔ اور چونیا سے ہمارے ساتھ طارق صاحب ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی آپ کو خوش آمدید۔ جی سر، وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو اتنا اچھا پروگرام میں مبارکباد دیتا ہوں۔ جی آپ کا شکریہ۔ سر میرا سوال میرا فاروق القادری صاحب سے یہ ہے، ہمیشہ میں نے ان سے رہنمائی لی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل ایک دو چیزیں یہ ہیں کہ جب مکان نیا بناتے ہیں تو اس پہ ہنڈیا الٹی رکھ دیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں تو اس کے آگے جوتا لٹکا دیتے ہیں۔ ہاں، تو یہ کیا حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت تو ہے۔ اور جب تیار ہوتے ہیں تو چہرے پر کسی سائڈ پر تھوڑی سی سیاہی بھی مل لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ تین سوال ہیں۔ روحانی علاج ایک تو نصر صاحب نے پوچھا ہے کہ اس کا روحانی علاج، اور دوسرا مسز ملک نے کہا ہے کہ کوئی آسان سا ایسا وظیفہ، نسخہ جس کے سبب ان سے محفوظ رہیں، اور طارق صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ یہ ہمارے جو رواج ہیں، مکان پر ہنڈیا رکھ دیتے ہیں، گاڑی سے جوتا باندھ دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جی سب سے پہلے جادو کا علاج بڑا آسان علاج ہے اور ہر شخص خود اس کا علاج اپنے گھروں میں کر سکتا ہے۔ دیکھیں سورہ فلق اور سورہ
ناس کا نزول ہی جادو کی کاٹ کے لیے ہوا ہے۔ یہ مفتی صاحب ہم اتنے آسان علاج کرنا نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں بڑے بڑے پیکیج ہوں جس میں بڑے پیسے بھی لگیں اور لمبا سفر کر کے جائیں اور کسی عامل بابا اور وغیرہ وغیرہ ان کے پاس جو نقصان ہے۔ تو بہتر یہ ہے جو قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے اسی کو اختیار کریں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو 21 مرتبہ پڑھیں اور اپنے بدن پر دم کر لیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو 21 مرتبہ پڑھیں اور پھر اپنے بدن پر دم کریں۔ یہ دم جو ہے یہ بھی مسنون ہے، اور یہ کوئی آج کل ہم اپنی جدت پسندی کی وجہ سے ہر اس طرح کی چیز سے اعراض کرتے ہیں جس کے سبب ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر بہت سے خسارے اٹھاتے ہیں۔ آج مفتی صاحبان ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ساری چیزیں تلقین کر رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے اس پانی کو پئیں، اس پانی کو پی لیں۔ جب وہ پانی ختم ہونے لگے اس میں اور ملا لیں۔ از خود دم کریں اور از خود پی لیں۔ جی خود پئیں، کسی کے لیکن پاس اس میں جانے یہ ضروری ہے جی کہ پڑھنے والے کے تلفظ ٹھیک ہو۔ بعض اوقات ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں تلفظ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اس کے فیوز و برکات نہیں ہوتے۔ تلفظ ٹھیک ہو، کنسنٹریشن ہو، توجہ ہو، اخلاص ہو۔ خود پڑھیں۔ مفتی صاحب آپ اسلام آباد سے ہمیں کچھ اور تلقین فرمانا چاہیں اس حوالے سے؟ جی، اس حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جادو کا علاج بالکلمات بھی ہے اور بالغذا بھی ہے، کہ جیسے کلمات کے ذریعے سے جادو کا علاج تو علامہ صاحب بتا رہے تھے، اور غذا کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ صبح 7 عجبہ کھجوریں کھائے تو اسے شام تک کوئی زہریلی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے اور کوئی جادو اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غذا کے ذریعے سے بھی علاج ہوتا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے مجربات سیوطی، اس میں آپ نے بہت سے طریقے بھی بتائے ہیں اور میڈیسن بھی بتائی ہیں کہ جو جادو زدہ انسان ہو تو اس کو میڈیسن کے ذریعے سے بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے اگر کوئی نقصان ہو، لیکن اس کی حفاظت کے لیے جیسے کہ علامہ صاحب بتا رہے تھے قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں پڑھتے رہنا چاہیے، اور اسی طرح سے بعض کلمات ایسے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ صبح پڑھے تو وہ شام تک محفوظ رہے گا، اور اگر وہ شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ سبحان اللہ۔ یہ اس طرح کی کلمات بہت سی کتب میں موجود ہیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ جو دعاؤں کی کتابیں ہیں اور اس طرح کی کلمات پر مشتمل کتب لکھی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ اپنے گھروں میں رکھیں تاکہ ٹی وی پر سننے سے ایک دم انہیں یاد تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ پڑھ کر یاد کر سکتے ہیں تاکہ اپنی زندگی اور معاملات پہ یہ چیزیں جاری رکھیں۔ جی مفتی صاحب شکریہ، ہمارے ساتھ کچھ کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کر لیں، وہ آپ سے کچھ رہنمائی چاہتے ہیں۔ جہانگیر صاحب ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب قبلہ سید جہانگیر شاہ سیدی عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی خوش آمدید آپ کو جناب۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب سے میرا سوال یہ ہے، وہ تو بالکل آپ کے اس وقت قریب بیٹھے ہیں اسلام آباد میں۔ جی 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 مجھے پتا ہے، ہمارے اوقاف کے خطیب ہیں، میں اوقاف کا خطیب ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ سوال یہ ہے کہ نوجوان کالا دھاگا ہاتھ میں باندھتے ہیں جناب، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کالا دھاگا ہاتھ میں باندھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ آج کل ایک تو ماڈرن بچے بھی باندھتے ہیں، پتہ نہیں آپ اس دھاگے کی بات کر رہے ہیں، بہرحال یہ اس پر رہنمائی لیتا ہوں۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں، سلیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کو خوش آمدید۔ شکریہ۔ میں حافظ سلیم بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی جی، سوال میرا یہ تھا کہ جنات کو جو قابو کرنے کے لیے وظائف وغیرہ کیے جاتے ہیں یا جنات کو قابو کیا جاتا ہے، جیسے ہم سنتے ہیں کہ چلا کاٹتے ہیں سورج، ہاں یہ بہت اہم سوال ہے، اور بہت سے لوگ جنات کو قابو کرنا چاہتے ہیں، اور بڑے بڑے جنات بڑے بڑے لوگوں نے قابو کیے ہوئے ہیں۔ اس پر ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے، اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، تبسم صاحب ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ جی بہن خوش آمدید، وعلیکم السلام، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی سر، میرا یہ سوال ہے کہ ایک کام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، تو یہ مطلب جو دوسرے لوگ ہیں جادو ٹونے کرنے والے نظر باد والے جو لوگ ہیں، تو یہ اگر ایسے کہتے ہیں جادو ٹونے کرتے ہیں یا
اس طرح کی کوئی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کیسے ٹالا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے اپنے عمل سے ایسا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ چینج ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے اس پر یہ جادو وغیرہ کس طرح غالب آ جاتا ہے، یہ بھی بہت اہم بات ہے. ہم یہ بھی پوچھیں گے. یہ مفتی ضمیر ساجد صاحب، یہ اسلام آباد سے جہانگیر صاحب نے آپ سے یہ کویسچن کیا ہے کہ یہ نوجوان کالا دھاگا باندھتے ہیں، کلر اور بھی ہو سکتے ہیں شاید، تو اس کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے؟ سید جہانگیر شاہ صاحب جو کالا دھاگا والا لوگ باندھتے ہیں تو ان کی کوئی شرعی اہمیت نہیں ہے دھاگے پہننے سے. حفاظت کرنے کے لیے یا نظر بد سے بچنے کے لیے اس سے پہلے بھی گزرا ہے کہ بہت سے لوگ کالے دھاگے کے علاوہ اور چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جو اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ پاکیزہ کلمات ہیں، وہ پڑھتے رہنا چاہیے. اور سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہیں وہ نظر بد کے لیے پڑھیں، دیگر کلمات بھی ہیں، لیکن کالے دھاگے والا باندھنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ آپ بھی ماشاءاللہ اسلام آباد کے نامور خطیب ہیں، آپ اپنے خطبوں میں نوجوانوں کو واعظ کریں کہ اس طرح کی شریعت میں کوئی رہنمائی نہیں ہے، اور شریعت میں اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کالے دھاگے باندھنے سے کوئی بلائیں ٹلتی ہیں یا آفات و بلیات کا تدارک اس سے ہوتا ہے، بلکہ کلمات طیبات پڑھتے رہنا چاہیے جو ہمیں سکھائے گئے ہیں. کلمات طیبات پڑھتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، اور وہ کلمات، وہ آیات جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی افکار کی روشنی میں ہمیں تلقین کی ہیں، ان کو حرز جاں بنانا چاہیے، اپنے معمولات کا حصہ بنانا چاہیے. ہمارے جو کالرز کے کویسچن ہیں اس میں بہت اہم کویسچن ہے جنات کو قابو کرنا اور پھر جنات سے کام لینا. اس پر میں بریک کے بعد مفتی فاروق القادری صاحب سے رہنمائی چاہوں گا. یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس بہت اہم موضوع پر ہم مزید بات چیت کریں گے. اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقيان ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں جادو، جنات اور نظر بد پہ. یہ چونکہ ہمارا ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے اور ہم جزوی یا کلی طور پر کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں. اس کے اثرات ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں انفرادی یا اجتماعی سطح پر محسوس کیے جاتے ہیں، اور پھر صحیح رہنمائی نہ ہونے کے سبب ہم ان امور میں بعض اوقات الجھتے چلے جاتے ہیں اور پھر کسی دلدل میں اترتے ہی چلے جاتے ہیں. آج یہ پروگرام بطور خاص مفتی فاروق القادری صاحب کے ساتھ گزشتہ ہفتے اس وقت ڈسکشن میں طے ہوا جب ہم نے معلوم ہوا کہ سرگودا کے نواح میں کسی عامل نے، ہم عمومی طور پر ہماری جو خبر رساں ایجنسیاں ہیں وہ اس کے لیے روحانی پیر یا مشائخ یا شیخ کا لفظ استعمال کرتی ہیں. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو صحیح صاحب سلسلہ آدمی ہے، جو صاحب طریقت ہے، جو کسی روحانی سلسلے کا وارث ہے، جو کوئی ریلیجس ریکگنیشن کا حامل ہے، وہ لوگوں کی گمراہی کا باعث نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ سفلی عمل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو کسی جن نکالتے ہوئے کسی عامل کے ہاتھوں کسی نوجوان کی شاید موت واقع ہو گئی، اور یہ یقیناً یہ بہت کبھی عمل ہے، یہ قابل مذمت ہے. اس سے بھی بڑھ کر قابل مذمت بات یہ ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو، جو ہمارے ریلیجس انسٹیٹیوشن ہیں، جو ہمارے دینی ادارے ہیں، جو ہمارا ایک خانقاہی نظام ہے، جو ہمارے تزکیہ اور طہارت کے ادارے ہیں، ان کے ساتھ منسلک کرتے ہیں. ان کا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ، اس طرح کے اعمال بد کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. مفتی صاحب نے بطور خاص پھر اس پر کنسنٹریٹ کیا، توجہ دی، اور انہوں نے آج کے اس پروگرام کو ان امور کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کیا. مفتی صاحب، ایک تو اس پر بھی میں چاہوں گا آپ ہمیں ضرور رہنمائی کریں. دوسرا، ابھی جو انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ جنات کو لوگ قابو کرتے ہیں، اور شاید وہ آپ کے بارے میں گمان کرتے ہوں کہ آپ نے بھی کچھ قابو کیے ہو. ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے میں تھوڑی سی تفصیلاً بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جن بھی انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جس طرح انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو جنوں کی تخلیق کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اور سیرت طیبہ میں بہت مقامات پر ہم پڑھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات حاضر ہوئے, قرآن مجید سیکھتے تھے, اور بڑے بڑے عبادت گزار بھی ہیں. جس طرح انسانوں میں بہت سارے انسان سرکش ہیں, اسی طرح جنات میں بھی بہت سارے سرکش جنات ہیں. جنات کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی. قرآن مجید میں والجان خلقناہ من قبل, کہ جنات کو ہم نے انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا. انسان مٹی سے بنا ہے, جنات آگ سے بنے ہیں. آج کے زمانے میں چونکہ بہت سارے لوگ ہر بات کو سائنٹیفک انداز میں سوچتے ہیں, وہ کہتے ہیں جنات ہمیں نظر آتے نہیں اس لیے ان کا کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کی آیات جیسے میں نے پڑھی ہیں, ذکر کیا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کا بھی وجود ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ نے آیت پڑھی, جس طرح انسان کا وجود اور پھر ان کے لیے ایک باقاعدہ اس لائحہ عمل اسی طرح کا جس طرح کا انسان کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر یہ کہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے, دکھائی نہیں دیتے, اس لیے جنات نہیں ہیں, تو پھر تو آپ ہر اس چیز کا انکار کر دیں گے جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی. سب سے بڑی ذات جو دکھائی نہیں دیتی وہ اللہ تعالیٰ کی, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہمیں ہماری روح دکھائی نہیں دیتی, ہم اس پر بھی یقین رکھتے ہیں روح ہے. ہمیں خوشبو دکھائی نہیں دیتی, ہم یقین رکھتے ہیں وہ ہے. چلتی ہوئی ہوائیں بھی دکھائی نہیں دیتی, ہم رکھتے ہیں. تو اس لیے ہر بات کو اس انداز سے نہیں سوچا جا سکتا. اس کا وجود ہے, اس پر دلائل ہیں. جنات انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں. وہ اس طرح کے بعض اوقات جن انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. بعض اوقات جن انسان باہر رہ کر انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے, اس کو مار بھی سکتا ہے, اس کے ساتھ کوئی حرکت کر سکتا ہے. بعض اوقات جنات آ کر چیزیں چوری بھی کر لیتے ہیں. اس طرح کے معاملات بھی یہ ساری کرتے ہیں. رہی بات کہ جنات سے کوئی فائدہ لینے کے لیے اس کو قابو کرنا, ایسی قرآن و سنت میں کوئی تعلیم نہیں دی گئی کہ آپ جنات کو قابو کریں. اور حقیقت ڈاکٹر صاحب یہ ہے, کوئی یہ سمجھے کہ میں جن کو قابو کرتا ہوں, حقیقت میں جن اس بندے کو قابو کر لیتا ہے. کیونکہ جن کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, وہ پھر اپنی مرضی کے کام اس شخص سے لیتا ہے, اس سے زیادہ ناپاک رہنے کی تلقین کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس سے بہت گھنونے کام جن لیتا ہے. وہ صوفیاء, اولیاء, اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے, وہ اللہ کے اتنے اطاعت گزار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنات کو ان کے تابع کر دیتا ہے. جیسے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے, ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. غوث اعظم کی بارگاہ میں انسان جتنے بیٹھے ہوتے, اس سے زیادہ جنات سبق لینے کے لیے آیا کرتے تھے. تو اولیاء قابو نہیں کرتے تھے. ان کے تقوی, ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے جنات خود ان سے فیض لینے کے لیے آیا کرتے. ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے, جی, ان سے قرآن و حدیث کے درس سیکھا کرتے تھے. آج جو شخص یہ کوشش کرے, یہ پڑھ کر کتابیں کہ جنات سے یہ کام لیے جا سکتے ہیں, میں اسے قابو کرتا ہوں, تو یہ بہت خطرناک کام ہے. ایک تو قابو کرنا, اور پھر دنیا کے اوپر اپنی سطوت اور جاہ و جلال اور شان و شوکت کا اظہار کرنا. اس میں نقصان ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ جنات بعض اوقات جن قابو کرنے والے پر حاوی ہو کر اس کو مار بھی ڈالتے ہیں, اس کی زندگی ہی ختم کر ڈالتے ہیں. تو اس کام کے پیچھے نہیں پڑنا. اب اصل جو ہم نے کرنا ہے کام وہ کیا ہے کہ ہم نے جنات سے بچنے کے لیے کیا ہم پیشگی تحفظ کا کیا لائحہ عمل ہے, کیا طریقہ ہے کہ ہم اس سے بچ سکیں. اس حوالے سے ایک حصار بتا رہا ہوں ڈاکٹر. واہ, یہ بہت اہم بات ہے. یہ ہم مفت میں نسخے بتاتے ہیں سارے, اور یہ بھی آپ کو بڑا مجرب عمل ہے. یہ رات کے پچھلے پیر نہیں, ابھی عطا ہوا ہے آپ کو. یہ مجرب عمل ہے جی. آیت الکرسی پڑھیں, اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جب آپ ولا یعودہ حفظہما تک پہنچیں تو ولا یعودہ حفظہما کو آپ 11 دفعہ پڑھیں. ولا یعودہ حفظہما کو 11 دفعہ پڑھیں. آیت الکرسی پڑھیں, اور پھر پڑھتے پڑھتے جب ولا یعودہ حفظہما 11 دفعہ پڑھیں, اور 11ویں دفعہ اس کو پورا پڑھ لیں. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے سارے بدن پر اپنے ہاتھ مل لیں.
اس سے آپ کا حصار ہوگا، کوئی جن آپ کو آج کے پروگرام کا اگر میں کہوں کہ یہ پورے ہمارے ناظرین کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ یہی ہے، اور اگر آپ صرف ایک اس چیز کو حرز جاں بنا لیں تو اس میں ایک تو آیت الکرسی آ گئی، اور پھر آیت الکرسی میں یہ خاص جو آیت کا حصہ ہے اس کو خاص ترکیب سے پڑھنا، یہ آپ کو ایک خاص حصار عطا کر دے گا جس کے آپ بہت زیادہ متمنی بھی ہوتے ہیں، طلبگار بھی ہوتے ہیں، اور آپ کی بنیادی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ 2 وقت کریں، رات سونے سے قبل اور صبح اٹھنے کے بعد۔ رات سونے سے قبل اور صبح اٹھنے کے بعد، کیونکہ رات کے وقت یہ جنات وغیرہ اثر انداز ہوتے ہیں، اسی طرح صبح بھی کر لیا جائے۔ یوں ہی جب آپ واش روم میں جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا ضرور پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شیطان جنوں اور شیطان جنیوں سے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جس طرح انسان میں مرد اور عورتیں ہیں، جنات کے اندر بھی فیملی سسٹم ہے، ان میں بھی مؤنث اور مذکر ہوتے ہیں۔ تو دعا یہ کہ اے اللہ میں تجھ سے شیطان جنیوں اور جنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب مسجد اور مدرسے میں تو ہم جاتے نہیں، یہ آیتیں اور دعائیں کہاں سے یاد کریں؟ کہاں سے یاد کریں؟ یہ بڑی محرومی ہے ہماری، بہت کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگی کو برکات سے مزین اور منور کر سکتی ہیں، ہم ان سے محروم ہو گئے۔ اور بڑی اہم بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جنات رہتے کہاں ہیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ناپاک جگہوں پر جنات شیاطین رہتے ہیں جو سرکش ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کو پاک رکھیں، واش روم کو دھونے کا اہتمام رکھیں، واش روم جانے لگیں تو دعا پڑھ کے جائیں۔ یوں ہی ایسا گھر جو بالکل ون ہو گیا ہو، جہاں کوئی نہیں رہتا، وہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، وہاں جنات ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ان الشیاطین لا يدخلوا بیتا فی تقرأ سورۃ البقرہ، واہ سبحان اللہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ایک اور اہم بات کہ جس گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف فرمائی آپ نے، حدیث شریف، جس گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیاطین یعنی جن وغیرہ وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن، املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن۔ مفتی ساجد صاحب آپ کو اس پر فرمانا چاہیں گے؟ جی بالکل، نظر بد بھی اسی طرح سے حق ہے۔ حق کا معنی یہ ہے کہ نظر بد بھی ایک حقیقت ہے جو اثر انداز ہوتی ہے۔ مجھ سے پہلے یہ کسی خاتون نے سوال کیا تھا، جیسے کہ علامہ صاحب بیان کر رہے تھے، میں اس کی بھی تھوڑی سی یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں دراصل ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں اور ان کی ایک تاثیر حق ہے۔ جیسے کہ آگ ہے اور وہ آگ جلاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر تاثیر رکھی گئی ہے۔ زہر ہے، اس کے اندر بھی ایک تاثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر کوئی شخص استعمال کرے گا تو نقصان تو ہوگا لازمی۔ اسی طرح سے جادو اور نظر بد بھی ہیں، یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کے اندر نقصان کی تاثیرات موجود ہیں، اور جو لوگ شیطان صفت لوگ ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کرتے ہیں یا جان بوجھ کے نظر بد لگاتے ہیں، تو اس میں یہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے، تو یہ تو بالکل زہر دینے والی بات ہے اور آگ لگانے والی بات ہے، تو اس کے اثرات اپنی جگہ پر حق ہیں۔ اور جب نظر بد لگ جاتی ہے کسی کو تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے کہ ایک تو کچھ کلمات بتائے گئے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آپ سے ثابت ہیں کلمات کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس میں نظر بد سے بچنے کے لیے یہ کلمات بتائے گئے ہیں۔ اگر کسی کو ہو جائے تو یہ کلمات پڑھنے سے نظر بد دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر جو دم کیے جائے تو اس سے بھی نظر بد دور ہوتی ہے۔ اور ایک اور طریقہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ کس شخص نے نظر لگائی ہے تو اس کو وضو کروایا جائے، اور وضو سے بچا ہوا پانی جو ہے وہ جس شخص کو نظر لگی ہوئی ہے اس کے جسم پر ملا جائے یا اس سے غسل دیا جائے تو اس سے نظر بد ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایسا ایک واقعہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے میں ابھی یہ بھی جانوں گا کہ آج کل ہم دوراہوں شاہراہوں پر دیکھتے ہیں، چوراہوں پہ دیکھتے ہیں، وہاں لوگ یہ گوشت لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں اور پھر وہیں پھینک دیتے ہیں،
اس کو ایسا کیا جانا چاہیے، اور اگر کیا جانا چاہیے تو کس طرح کیا جانا چاہیے؟ بعض اوقات وہ بہت ٹریفک کا ہجوم ہوتا ہے اور اس میں بعض اوقات اس سے وہاں خلل بھی واقع ہوتا ہے۔ پروگرام جو ہے وہ آج خود میرے لیے بہت معلومات افزا تھا اور بہت زیادہ کالر تھے، ہم سب کو اٹینڈ نہیں کر سکے، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے حوالے سے جو کچھ اس محدود وقت میں کہا جانا چاہیے تھا وہ ہمارے اسکالرز نے ضرور کہا اور آپ کو رہنمائی عطا کی۔ بنیادی بات جو میں آج سمجھا کہ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، باوضو رکھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ وہ جو اسلوب زندگی، طرز زیست اور اسلوب حیات ہے اس کو اپنائیں، اور قرآن کے ساتھ اپنا تمسک اس کو مضبوط کریں، اور اپنے گھر کو قرآنی تعلیمات اور آیات سے آراستہ کریں۔ اور آج کا جو قرآنی وظیفہ ہے ہمارا وہ بھی ہے سورہ فاتحہ، کہ شریر ترین جنات کے لیے اذیت ناک قرآنی آیات سورہ فاتحہ کی ہیں، ان کی کثرت سے تلاوت کو اپنا معمول بنائیے، اس سے بھی آپ جنات اور نظر بد سے رہیں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، مفتی فاروق القادری صاحب کا، مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب کا، اور اب ہم چلتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد کے لیے، جس کے ساتھ آج ہمارے ساتھ اختر قریشی صاحب موجود ہیں۔ جناب بسم اللہ۔ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ مصروف ثنا ہے سر و سمن سبحان اللہ سبحان اللہ غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا پھولوں کی مہک بلبل کی نوا غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا پھولوں کی مہک بلبل کی نوا قائم ہے تجھی سے حسن چمن سبحان اللہ سبحان اللہ قائم ہے تجھی سے حسن چمن سبحان اللہ سبحان اللہ مطلوب بھی تو مقصود بھی تو مسجود بھی تو معبود بھی تو مطلوب بھی تو مقصود بھی تو مسجود بھی تو معبود بھی تو روح صبا تو جان چمن سبحان اللہ سبحان اللہ تو روح صبا تو جان چمن
سبحان اللہ سبحان اللہ ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي